للہ مرکزی جامع مسجد ابو بکر صدیق مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم رحمانیہ کتاب انقلاب کانفرنس و دستار فضیلت کے عنوان سے اس موضوع پر استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا جان بادشاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ خطبہ جمعے کا بیان استاد العلماء استاد القراء حضرت مولانا قاری فیاض الرحمن ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، انہی کا خطاب ہوگا۔ تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی، علماء کرام کو اپنی طرف سے اور مدرسہ کی انتظامیہ کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے متصل بعد اس سال شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید سے تقریباً 45 کے قریب طلباء کرام فارغ ہوئے۔ الحمدللہ ان بچوں کی ان اکابر علماء کرام کی موجودگی میں دستار بندی کی جائے گی۔ بڑے خوش نصیب ہیں تو تمام حضرات کہ جن کے بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور پھر قرات کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ تمام حضرات سامعین جتنے بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بابرکت پروگرام میں شرکت کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی، اور خصوصاً علماء کرام کا حلقہ ہے، حفاظ قراء اور اللہ تعالیٰ کے نیک مومنین بندے یہاں پر موجود ہیں، اور خصوصاً میرے اساتذہ علماء کرام ہمارے سروں کے تاج، ان کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ملک پاکستان میں حضرت کے شاگرد اور ان علماء کرام کے شاگرد موجود ہیں جو قرآن مجید کی خدمت میں مصروف ہیں، تو ان حضرات نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں۔ ان کا دیدار کرنا، ان کی زیارت کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ تو اب میں کتاب انقلاب کانفرنس کے موضوع پر آج کے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اسی موضوع پر دعوت خطاب دوں گا اپنے استاد محترم استاد القراء استاد العلماء حضرت مولانا قاری فیاض الرحمن ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا بعدد کل ذرہ الف الف مرہ. علماء کرام، طلباء اعظام، بزرگان دین، میرے اہل علم ساتھیوں، محترم مولانا قاری مفتی سیف الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کے والد صاحب سے میرے تعلقات تھے، پھر انہوں نے ان کو بھی میرے پاس دعوت کیا. ان کی ایک ہمشیرہ بھی ماشاءاللہ قرآن کی حافظہ ہوئی، اس تعلق کو یہ نبھا رہے ہیں. میں تو بیمار ہوں. میری خود ان کو نصیحت یہ تھی، اور یہ نصیحت مجھے مولانا اجمل خان صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی. مجھے کہا تھا تم کام کرنے والے لوگ ہو، کام کے لوگ ہو، خدمت کر رہے ہو دین کی، اور یہ واعظ مبلغ خصوصاً پنجاب کے یا کہیں کے بھی، تو جب یہ آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ماحول کیا ہے، اور ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ آپ کا پھر ماحول خراب ہو جاتا ہے، آپ کے لیے مشکلات بن جاتی ہیں، پھر آپ لوگوں کو یہ دین کی خدمت کرنا دشوار ہو جاتا ہے. تو اس لیے صرف ایک سالانہ ختم بخاری شریف کرا دیا کرو، اور اسی اجتماع میں طلباء کی دستار بندی بھی کرو اور اسناد بھی دو، اور مقامی شیخ الحدیث حضرات کو بلا لیا کرو. زیادہ مقررین واعظین کو مت بلاؤ، پھر تمہارے کام میں حرج ہوگا. تو میں آج تک اسی پہ عمل کر رہا ہوں. تو محترم قاری صاحب سے بھی میں نے یہی گزارش کی تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب تم نے نصیحت کی تو اب تم ہی آؤ. قاری صاحب بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. آپ کے اس ہزارہ سے ہم جو حفظ قرآن کے مقابلے کرواتے ہیں پشاور میں، تو اس صوبے میں کچھ کوہاٹ کے بچے ہیں، وہ بھی ایک میرے شاگرد کے شاگرد ہیں، اور یا آپ کے قاری صاحب کے شاگرد ہیں. حصہ لینے والے بھی تقریباً یہی ہیں. اور میں نے خود آ کر امتحان دیا. ماشاءاللہ تجوید قرات میں تو بچے سارے اچھے تھے. 2-4 بچے جن کی اسلامیات کمزور تھی، ہم اس میں ترجمہ قرآن مجید، فقہ، احادیث مبارکہ ہمارے نصاب میں وہ بھی شامل ہے.
تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تیاری کریں اور دوبارہ امتحان دیں، تو وہ بھی پاس ہو گئے۔ شاید ایک آدھ کوئی بچہ رہ گیا، باقی سارے پاس ہوئے ہیں۔ ہم لوگ تھوڑی سختی کرتے ہیں، پرانے بزرگ سختی نہیں کرتے تھے۔ میاں محمد جان صاحب رحمت اللہ علیہ غرجی کنڈر خیر والے، بڑی کرامات ہیں ان کی۔ ان کو میں نے ایک دفعہ بلایا وہ مدرسے کے امتحان کے لیے، تو انہوں نے سب کو 100 نمبر دے دیے۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمانے لگے جو دین پڑھنے کے لیے آج کے دور میں گھر سے نکلتا ہے وہ پاس ہو گیا، خدا کے ہاں پاس ہو گیا، نبی کے ہاں پاس ہو گیا، تو میں کون ہوتا ہوں اس کو فیل کرنے والا؟ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہاں، دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے مولانا یعقوب رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہجرت کر کے چلے گئے مکہ مکرمہ۔ بڑی کرامات ہیں، بڑی کرامات ہیں۔ کہتے ہیں حاجی صاحب سے یہ عرض کا مسئلہ پوچھا تو نہیں جواب دیا۔ میں خشک اپنے دوستوں جو خشک ذہن کے ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، موحد ہم سے بڑا کون ہوگا؟ لیکن قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے علماء مسلک علماء دیوبند لکھی ہے کتاب، پڑھیں اس کو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نہیں بھیجی، شخصیات بھی بھیجی۔ شخصیات کا احترام اور کتاب کا احترام دونوں لازم ملزوم ہے، فرض ہے۔ اور احترام ادب اس میں غلو جو ہے اس سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ تو اعتدال کا مسئلہ ٹھیک ہے۔ ہم وہ بزرگ ابن عربی کی طرف اشارہ کیا، حضرت ثابت کلوی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے وہ محسوسات نہیں ہیں لیکن ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں اور مجھے اندازہ ہوا کہ بڑا وسیع مطالعہ ہے ان کا۔ افسوس کہ اگر ان کی زبان میری طرح چلتی تو ان سے بہت استفادہ عوام بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا توحید یہ نہیں ہے کہ شخصیات کی بے ادبی ہو، یہ غلو ہے توحید میں، اور محبت یہ نہیں ہے کہ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ دوسری طرف لے کر جاتا ہوں، اصل بات اب بھول جاتی ہے، کہاں سے شروع کیا تھا میں نے؟ وہ کوئی واقعہ بیان کر رہا تھا۔ چلو ہاں، مولانا یعقوب رحمت اللہ علیہ یہ عرض کا مسئلہ پوچھا، جواب نہیں دیا۔ ایک دن حاجی صاحب آئے، مولانا کو کہا چلے جمعے کے لیے۔ میں باہر نکلا، ہاتھ سے پکڑا اور
چند گھنٹے دیکھا تو گنبد خضرا کے نظارے ہو رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. یہ میں کہانی نہیں بیان کر رہا. مولانا ادریس کاملی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث یہ واقعہ انہوں نے بھی لکھا ہے. حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ کی نماز پڑھی, ساتھیوں سے ملاقات ہوئی اور پھر ہاتھ سے پکڑا عصر کی نماز سے پہلے بیت اللہ شریف میں. اب میں آپ کو سنیے تو رو رہا ہوں کہ میں کوئی خواب میں نہیں دیکھ رہا. تو بعد میں مجھے خیال آیا میں نے حاجی صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا کہ زمین اللہ والوں کے لیے فاصلے کیسے کم کر دیتی ہے, زمین کیسے سکڑ جاتی ہے. اب بات سمجھ آئی کہ یہ عرض میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اپنے بچوں کو بھی دین پڑھائے. میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں, میں نے سارے علوم پڑھے ہیں. مصر میں بھی پڑھا ہے, مدینہ یونیورسٹی میں بھی رہا ہوں, یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا ہے, گھوڑ سواری بھی سیکھی ہے, تیراکی بھی سیکھی ہے. حتیٰ کہ علماء اس علم کے قریب نہیں جاتے, علم سیمیا میں نے وہ بھی پڑھا ہے. امت کو غلط طرف لگا دیا. یاد رکھیں, امت نے ترقی جس دور میں کی ہے اور سکندر اعظم آپ جس کو کہتے ہیں, وہ اتنا دنیا پہ نہیں چھا سکا جتنا کہ اسلام چھایا ہے. اس کی فتوحات تو یہاں تک آ کے رک گئی اور آج نام ہی نہیں ہے, لیکن اسلام جہاں تک پہنچا ہے قیامت تک اسی طرح وہ قائم ہے. اسلام میں قرآن نے ہمیں جو کہا, علم جو ہے کمپلسری ہے, ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے, فرض ہے. اور غیر طبقاتی ہے. آدم علیہ السلام کی سرشت کے اندر تمام علوم کو رکھ دیا گیا. علم نہ جدید ہے نہ قدیم ہے. اسلام جدید اور قدیم کی تقسیم کا قائل نہیں ہے. مسلم امہ کی جو کمزوری ہے, پسماندگی ہے, وہ یہی ہے کہ علم کو تقسیم کر دیا گیا. یہ دنیاوی علم ہے اور یہ دینی علم ہے. ہر قدیم چیز جو ہے وہ دینی ہے اور ہر جدید چیز جو ہے وہ دنیاوی ہے. علم کلام, منطق, فلسفہ وہ دینی علم ہے, اور علم کلام جدید, سائنس, ٹیکنالوجی, تحقیقات, ریسرچ, یہ دنیا ہے. اسلام تو اس کا قائل نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ الحکیم, اور حدیث شریف میں ترمذی میں آتا ہے ضالۃ المؤمن.
حکمت مومن کا گم شدہ مال ہے، اور جہاں حکمت ملتی ہے اپنا مال سمجھ کے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ انگریز کے دور میں جب یہ سازش ہوئی کہ اس قوم کو لارڈ میکالے کا نظام تعلیم نافذ کر کے اس قوم کو تقسیم کر دو، سر سید احمد احمد نے علماء کو اختلاف کیا ان کی بعض باتوں سے، انہوں نے ایک یونیورسٹی بنا دی۔ ذہن یہ تھا کہ مسلمانوں کی پسماندگی جو ہے اس طرح دور ہوگی، یہ اسی قسم کا لباس بھی پہنیں گے، یہ اسی قسم کی زبان بھی بولیں گے، تو پسماندگی دور ہو جائے گی، ان کا جو ذہنی انحطاط ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کے ساتھ برابری کے انداز میں آئیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے سر سید نے خود کہاں پڑھا؟ مدرسہ خدا بخش دہلی میں، جہاں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا، وہی صاحب سر سید نے بھی پڑھا۔ ایک یونیورسٹی بنی، ٹھیک ہے، وہاں سے جو لوگ نکلے آگے جب پاکستان بنا تو اس کو سنبھال دیا، لیکن حالت یہ ہوئی کہ اپنی شناخت کو بھی بھول گئے۔ جب سنی ان کی زبان اپنی زبان بھول گئے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور دارالعلوم دیوبند میں بے شمار شعبے، مولانا غلام اویس ہزاروی نے طب کہاں سیکھی تھی؟ دارالعلوم دیوبند میں سیکھی تھی۔ وہاں کے فضلاء کے آپ خط دیکھیں، کتابیں جو انہوں نے آپ کو لکھی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج بھی وہاں ہاسپٹل موجود ہے، میڈیکل کالج ہے، آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے۔ میں خود دیوبند میں بیٹھ کے پڑھا ہوں، بخاری شریف اور ترمذی شریف، میرے ساتھ مفتی احمد الرحمان صاحب مرحوم بھی تھے۔ یہ امت کدھر چلی گئی؟ اس کو تقسیم کر دیا۔ اس لیے اس پسماندگی کو دور کرنے کا علاج یہ ہے، تبلیغی جماعت نے کچھ کام کیا تو اس طرف کی تعلیم کے لوگ ڈاکٹر، انجینئر، ان کو دیندار بنا دیا، لیکن وہ عالم تو نہ بن سکے نا، دیندار بنا دیا۔ لیکن علماء کو چاہیے کہ اس تقسیم کو ختم کریں۔ اگر آپ پھر سے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے آپ تیار ہونا چاہتے ہیں اور آپ عالمی قیادت کے لیے جو کسی زمانے میں چین کے پاس تھی، پھر ایران کے پاس، یونان کے پاس چلی گئی، یورپ کے پاس چلی گئی، یورپ نے اپنے آپ کو نااہل کر دیا، ہر جگہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، مسلمان انسان بھوک سے مر رہے ہیں، نااہل قرار دے دیا۔ اللہ کی مشیت کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ایک قوم نااہلیت ظاہر کرتی ہے تو اس سے منصب کو چھین لیا جاتا ہے۔ اب اگڑائی رہ رہا ہے اسلام، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ڈاکٹروں کے، انجینئروں کے، پروفیسروں کے، وزیروں کے، فوجیوں کے بچے دین پڑھ رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں،
یورپ میں پڑھنے والے یورپ میں گئے، ماشاءاللہ میں نے ان کو دیکھا امریکہ میں پڑے ہوئے، اتنی اتنی ان کی داڑیاں ہیں، نماز کے پابند ہیں، دنیا میں انقلاب آ رہا ہے، اور بچیاں جو ہیں اب ایک طرف وہ منظر دیکھیں کہ ننگی ہو گئی ہیں۔ فرمایا لباس پہنے کی ننگی ہوگی، لوگوں کو مائل کریں گی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہوگی۔ ابھی شیخ الحدیث صاحب نے مجھے یہ حدیث سنائی، میں نے ایک کتاب لکھی ہے، یہاں باہر آئی ہوئی ہے میرا خیال ہے، رہنمائے والدین و اساتذہ کا سلسلہ تعلیم و تربیت اولاد، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اس میں بھی میں نے یہ حدیث لکھی ہے، فرمایا بن سنور کے نکلیں گی، خوشبو لگا کے نکلیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود غیروں کی طرف مائل ہوں گی، جنت کی ہوا بھی ان کو نہیں لگے گی۔ صحابہ سے فرمایا کہ تیوس جو اس پر تو جو جنت حرام ہے، پوچھا تیوس کون ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تیوس وہ ہے جس کو کوئی غیرت نہیں ہے کہ اس کی ماں کے پاس کون آ رہا ہے، اس کی بہن کے پاس کون آ رہا ہے، اس کی بیٹی کے پاس کون آ رہا ہے۔ فرمایا یہ تیوس ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ یہ ہمارے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک ظلم تو یہ کیا، پھر ہمارے علماء کرام نے دینی مدارس کی بنیاد رکھی کہ دین کو بچ جائے۔ یہ لال میں کالے کا نظام تو سب کو اسلام سے دور کر رہا ہے، نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اسلام کا پتہ نہیں ہوگا۔ اور آج واقعی بہت تعلیم ہے لیکن اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ جب میں معاشرے میں دیکھتا ہوں لوگ کیا کر رہے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بہو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، تو نظر آتا ہے واقعی اسلام کا پتہ نہیں ہے، ان کو اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے ناک چلا لیتے ہیں، بے شمار عورتوں کو بیٹیوں کی وجہ سے طلاق دے دی۔ ہاں، ایک ظلم تو یہ کیا، اور ادھر کے جو ہمارے ہاں پڑھنے والے ہیں وہ غریب دین کو تو وہ آگے اگلی نسل کو پہنچا رہے ہیں، لیکن اگر انہیں کسی دوسرے مذہب والے سے بات کرنی پڑے، کسی دوسری زبان میں بات کرنی پڑے تو مجبور ہیں، نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ بات ذہن سے نکال دیں، اور یہ دنیاوی تعلیم، یہ دینی تعلیم، یہ اسلام نہیں کہتا ہے، یہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور ایک دوسرا ظلم یہ ہوا کہ اس امت کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے غلط رخ پہ ڈال دیا گیا ہے، عدم برداشت پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے بندوں دیکھو اسلام ہے کیا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، مصر میں گورنر موسیٰ، وہاں کے اس وقت کے جید ائمہ
ان سے پوچھنا ہے کہ یہ کچھ گرجے گرا دیے گئے ہیں یا گر گئے ہیں، ان کی تعمیر حکومت اپنے خرچ سے کرنا چاہتی ہے، فتویٰ دو۔ ان جید علماء انہوں نے سنت سے دلائل پیش کرتے ہوئے کہ یہ صحابہ کرام کے دور میں تعمیر ہوئے ہیں، یہ تابعین کے دور میں تعمیر ہوئے ہیں، لہذا ان کو حکومت اپنے خرچے سے بنا سکتی ہے۔ وہ سارے کے سارے گرجے جو ہیں حکومت نے اپنے خرچ سے بنائے ہیں۔ فرمانا يهديهم بيع ولا كنيسة ولا يمنعهم من ضرب نواقيسهم في أي وقت من ليل ولا نهار، من ليل ونهار إلا وقت الصلاة۔ فرمایا کہ ان کے گرجوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو منہدم مت کرو، مت گرو۔ یہ جو اپنا گھنٹہ بجاتے ہیں جس وقت بھی بجائے، ان کو منع مت کرو۔ رات کو بجاتے ہیں کہ دن کو بجاتے ہیں، ہاں اوقات نماز میں یہ نہ بجائیں، جب نماز ہو رہی ہو پھر نہ بجائیں۔ یہ جو اپنی سلیب نکالتے ہیں، وَلَا يَمْنَعُونَ السَّلْمَانَ فِي يَوْمِ عِيدِهِمْ، یہ جو سلیب نکالتے ہیں اپنی عید کے موقع پر، ان کو منع مت کرو۔ کتاب الخراج کو دیکھیں، امام ابو یوسف صاحب کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں جو ان کے خنزیر کو، ان کی شراب کو ضائع کرے اس کو توان دینا پڑے گا۔ اسلام نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم ایک دوسرے کلمہ گو کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ امت کو کدھر لگا دیا گیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا، ہاں ایک اور آج کل ایک فتنہ چلا ہے، وحدت ادیان۔ وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اعتقادات کو چھوڑ دیں اور بس گزارا کریں ایک دوسرے سے۔ یہ تو اسلام میں نہیں ہو سکتا، یہ تو کفر ہے کہ 2 اور 2 کو 5 کہہ دو یا 2 اور 2 کو 3 کہہ دو، یہ تو حقیقت کے خلاف ہے۔ لیکن جہاں تک مفاہمت ادیان ہے، مفاہمت مذاہب ہے، تو وہ اسلام نے سکھائی ہے، لا اکراہ فی الدین، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جس کی مرضی ہے مومن بنے، جس کی مرضی ہے کافر بنے۔ اسلام میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس کام کو بھی چھوڑو، برداشت کرو۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، اور 52 میں فرانس، جرمنی، اٹلی، بیلجیم، 6 ملک تجارت میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئلے کی تجارت کرنی ہے، لوہے کی تجارت کرنی ہے۔ پہلی عالمگیر جنگ اور دوسری عالمگیر جنگ کے بعد تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ آگ اور پانی تھے یہ سارے ملک۔
اور پھر تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو اس میں یورپی یونین بنتی ہے اور 28 ملک اس میں شریک ہوتے ہیں اور وہ اپنی کرنسی جاری کرتے ہیں یورو. آپ تو سال کو بھی نہ چلا سکے. آپ تو ایشیا کے اس وقت 52 ملک ہیں. اگر یہ 52 ملک یہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو نہ امریکہ ستا سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا ستا سکتا ہے. اور اب تو آپ کے لیے اللہ پاک نے راستہ ہموار کر دیا ہے. یہ جو سلسلہ چائنا سے چلا ہے یہ وسط ایشیا عرب ممالک یورپ تک بھی سلسلہ جائے گا اور اس کے راستے کو روکنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں. میرا ایک بیٹا حافظ عثمان پی ایچ ڈی کر رہا تھا. ایک امریکن اسکالر آیا, وہ لیکچر دے رہا تھا. تو لیکچر میں اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے, آپ اندازہ لگائیں کہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 15-16 سال پرانی بات ہے. وہ امریکی کہتا ہے تو چائنا یہاں گوادر میں کیا کرے گا, ٹانگیں لٹکا کے بیٹھا رہے گا, یہاں امن ہوگا تو کچھ ہوگا نا. ہاں, خط کا مضمون بانپ دیتے ہیں لفافہ دیکھ کر. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر یہ اغیار کروا رہے ہیں آپ سے. کلاشن کوف سے کوئی اپنا دین نہیں بدلتا ہے. اور آج یہ جو فرقہ واریت ہو رہی ہے, ساتھی خبر بھی ہوں گے, میں نے پشاور میں دیکھا جن نوجوان لڑکوں کو میں سمجھاتا رہا آج ان کے ناموں کے ساتھ شہید لکھا ہوا ہے. 4 دن پہلے ایک مارا جاتا ہے, پھر اس کے بدلے میں دوسری طرف سے دوسرا مارا جاتا ہے. یہ کوئی مذہب ہے؟ امریکی فوجی ریٹائر ہوتے ہیں. امریکی فوجی کا بیان ہے کہ ہمیں جبرن داعش میں دھکیلا جاتا ہے. اور اس کا کیا کام ہے؟ تو اس کا کام ہے مسلمانوں کو قتل کرنا, مقدس مقامات کی توہین کرنا. مجھے خیال نہیں رہا, زیادہ ہو گیا وقت. بس ختم کرو. اچھا, یہ ایسے کر رہے تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ ہے. مقام بدر پہ پہنچے. میں نے اس سڑک سے بھی حج کیا ہے سن 72 میں, کوئی 74 میں. وہاں سے گنبد خضرا اور مینار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیتے ہیں. اب وہ راستہ نہیں, اب سڑک جو ہے شارات دوسری ہو گئی ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جوتے نکال لیے اور ایسے جا رہے ہیں ان سنگریزوں پر, ان نوکدار پتھروں پر کہ پاؤں زخمی ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے. الدین کلہ ادب, بادت با نصیب, بے ادب بے نصیب. بے ادب جو ہے وہ اللہ کے فضل محروم سے, فضل رب کے فضل سے محروم رہتا ہے. بے ادب
حضرت مالک رحمت اللہ علیہ حرم نبوی کے ارد گرد کہیں جوتا نہیں پہنتے، وضو توڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک پیر جنگل میں نکل جاتے ہیں کہ مبادا یہاں پہ نبی علیہ السلام کا کہیں قدم مبارک لگاؤ۔ حدیث شریف پر آتے ہوئے بچھو چلتا ہے، ڈستا جاتا ہے، ڈس کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے ہوئے اس میں خلل نہیں آنے دیا۔ فارغ ہونے کے بعد شاگردوں نے جب پوچھا تو کہا کہ قمیص اٹھاؤ، تو دیکھا کہ بچھو اپنا زہر ختم کر چکا تھا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو دین سیکھیں، تبلیغ میں جائیں، دیندار بنے، اور پھر دین سیکھیں۔ بوڑھے ہو چکے ہیں پھر بھی سیکھیں، قرآن صحیح کریں۔ فرمایا رب تعلم القرآن والقرآن یلعنہ، روز سے قرآن پڑھنے والے تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن پر لعنت کرتا ہے۔ محدثین کرام نے فرمایا کہ ایک تو قرآن کے خلاف عمل ان کا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ قرآن کو غلط کرتے ہیں۔ غلط کرنے سے معنی بگڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں، آیت میں پڑھتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ لفظ قلب قاف سے ہے، جس کے معنی ہے دل مبارک۔ آپ کے دل مبارک پہ قرآن نازل ہوا۔ اور اگر آپ قاف کی جگہ کہتے ہیں عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو قلب عربی میں کتے کو کہتے ہیں۔ تو تحریف ہو گئی قرآن میں، معنی بدل گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ اس لیے اپنا قرآن درست کریں۔ صحابہ کرام نے بے شمار حضرات بڑھاپے میں نے قرآن سیکھا۔ سیکھیں، یہ نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بہت سے کام جو نظر انداز کیے جاتے ہیں ان کو تو آپ نہیں کرتے ہیں، اور جو نظر انداز نہیں کیے جا سکتے ان کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ بچوں کو سکھائیں۔ مجھ سے ایک پروفیسر نے پوچھا، مولانا بچے مانتے نہیں ہیں، کیا کریں؟ مار کے بھی تھک گئے ہیں۔ میں نے کہا میرے ماں کے قریب بیٹھتے تو آپ کو پتہ بھی چلتا نا۔ بھائی علم آتا ہے سوال اور جواب سے، اور علم میں شوق بڑھتا ہے مقابلے سے۔ بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں۔ آج ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور غلط بچے جو ہے، غلط ماحول کے بچے وہ سگریٹ پیتے ہیں، اور وہاں سے ہی اور چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آج تو ایسی چیزیں نکل آئی ہیں کہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان پہ نظر رکھیں۔ میرا بیٹا قاری ضیاء الرحمان میں نے قطر بھیج دیا، اقامہ بھی یہاں سے دلا دیا، پہلے ہی اقامہ بھی دے دیا۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، قاری صاحب کو پتا ہے۔ وہاں جب گیا، کام شروع کیا تو دوسرے مہینے واپس آ گیا۔ جو بھی اسے پوچھتے کیا کیا تم نے، کیا بیوقوفی کی؟ 1.5 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ملتی تھی۔ اس نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسے پہ کہ میرے بچے جو ہیں
وہ کل پولٹری ہو جائے، یونیورسٹی ہو جائے، میرے بچے تباہ ہو جائیں، خراب ہو جائیں، اور میں پیسہ کما کما کے جو ہے وہ اکٹھا کروں ان کے لیے. تو میں اس لیے واپس آ گیا کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میں نے ان کی تربیت کرنی ہے. تو بھائی سمجھ آ گئی بات؟ بچوں کے اوپر نظر رکھیں، خصوصاً بچیوں پر نظر رکھیں. خدا کے لیے ان کو موبائل نہ دیں. مجھے کچھ پتا ہے، مجھ سے پوچھیں کہ روتے ہوئے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے ہیں، اور اب بچیاں لوٹنے لگی ہیں، نوجوانوں کو لوٹ رہی ہے. یہ دکھ کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ طلاقوں کا سلسلہ عام ہو چکا ہے. پاکستان میں بھی میں نے چائنا میں پوچھا ہے خاتون سے، اس نے کہا قدریں تو ختم ہو گئی ہیں، ہماری ایج کے بوڑھے لوگوں میں کچھ ہے لیکن باقی ختم ہو گئی ہیں، نہ ماں نہ بہن نہ بیٹی نہ باپ، کچھ بھی نہیں. میں نے کہا شادیاں ہوتی ہیں لیکن 3 مہینے اگر کوئی خاوند کے پاس رہ جائے تو اس کو اس کی دوست سہیلیاں، دوست لڑکے ہاتھ بھی گھر دلاتے ہیں کہ تم نے طلاق نہیں دی ابھی تک. بات سمجھ آ گئی؟ یورپ میں بھی یہی سلسلہ ہے. اب وہاں پہ تو بغیر نکاح کے مائیں ہیں. ایک مرد سے 1-2 بچے ان کے پاس، دوسرے مرد سے 1-2 بچیاں ان کے پاس، پال رہی ہے، مر رہی ہے، غریب تباہ حال ہے. گورباچوف نے کتاب لکھی آخر میں کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو کسی طریقے سے واپس گھر میں لایا جائے. گورباچوف روس کا صدر آدمی. اس لیے میری باتیں نصیحت کی ہوگی، نہ میں آپ کو لڑانے کی باتیں کروں گا، نہ میں آپ کو نعرے لگائیں گی. واہ، مجھے آتا ہے طریقہ، مجھے گانے بجانے والی تقریریں بھی آتی ہیں. میں پنجاب میں دنیا پور میں گیا، رات 1 بجے میری تقریر شروع ہوئی تو لوگ سارے جوتے لے کے باہر نکلنے لگے. تو میں نے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا شعر پڑھا. وہ شعر یہ تھا، اگر کرے تے تھر تھر کمر اونچیاں شانہ والے تو جب میں پہ میں نے لے لگائی، اس وقت بیمار نہیں تھا، تکلیف بعد میں ہوئی. تو آپ یقین جانیں سارے لوگ جوتے لے کے واپس پھر مسجد بھر گئی. مجھے آتا ہے طریقہ، گاگا کی تقریریں کرنی بھی آتی ہیں، جذباتی بھی آتی ہیں، لیکن نہیں، اب میری عمر کا تقاضا بھی یہی ہے اور میرا تجربہ بھی یہی ہے کہ بالکل سنجیدگی سے بات کی جائے، اللہ کے لیے بات کی جائے. کوئی خوش ہوتا ہے کہ خفا ہوتا ہے؟ وہ بھائی میں نے کوئی آپ سے ووٹ تو نہیں لینے ہیں، نہ میں کوئی پارٹی کا لیڈر ہوں. تو آپ کے گوش گزار جو میں نے باتیں کی ہے، اللہ پاک میں نے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے بعد آپ کو، آپ پڑھے لکھے لوگ، آپ گتی نشین لوگ، آپ لیڈر لوگ، آپ یہ سوچ لیں کہ کل قیامت کے دن جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ میری امت کی حالت کیا تھی، در بدر، وہ پشتو میں کہ در بدر خواہ واپس، بھوک تھی، افلاس تھا، لاکھوں بچے ہڈیاں چن چن کر ان کو دیروں سے اپنے
ہوتے ہیں. 5 سال کے 6 سال کے بچے کیا نبی علیہ السلام کے دل میں چھریاں نہیں چل رہی؟ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے، میں ان کی زیارت پہ بھی دہلی میں گیا تھا، حضرت مظہر جانا رحمت اللہ علیہ. اشعار کہتے تھے کہ دنیا حیران ہو جاتی تھی ان کے شعروں کو. جب ایران کے ایک شاعر نے سنا تو ان کی محبت میں ایران سے وہ دہلی پہنچا. جب تحقیق کی تو کہا حجام کی دکان پہ ہیں. جب حجام کی دکان پہ گئے تو کہا مظہر جانا، کہا یہ بیٹھے ہیں اور وہ اس کا چلا رہا ہے حجام. شخص حیران ہو گیا، کہتے ہیں ریش میں تراشی. دیکھا تو کہا ریش میں تراشی لیکن کسے دل رانا میں خلاشی. اور داڑھی مڑا رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا. کرے رے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خلاشی. کسے رہتے دل میں خلاشی. نبی علیہ السلام کا دل جو ہے اس کو خراش رہا ہے اور کہتے ہیں کسی کا دل تو نہیں خراش رہا. وہ دل والے جب دل والوں سے ملتے ہیں نا، یہ شعر نکلا جو بڑا مشہور ہے زبان سے، جزاک تاجر تو کجا. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں، استغفار کثرت سے کریں اور سیکھیں کہ دین کیا ہے. بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے. پوچھا کہ میں بیوی کو مدرسے میں لانا چاہتا ہوں، یہاں مجھے مکان مل گیا اور ادھر بوڑھے والدین ہیں، ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے. تو آپ سے میں پوچھوں تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو زیادتی ہے، بیوی کو تو ماں باپ کے پاس ہی چھوڑنا چاہیے. لیکن اللہ والے نے کیا جواب دیا کہ ماں باپ کی خدمت تمہارا فرض ہے اور بیوی کے حقوق ادا کرنا تمہارا فرض ہے. بیوی تمہاری خدمت تو کرے گی لیکن ماں باپ کی خدمت کرے تو اس کی نیکی ہے، نہ کرے تو کوئی اس کا گناہ نہیں ہے. اور حق یہ ہے کہ بیوی کو اپنے پاس رکھو. اب ہمیں سیکھنا ہے. وہ کتاب باہر سے لیتے جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ہو گیا وقت. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے کوئی علمی باتیں نہیں کی ہیں، میں نے خشک سی کچھ چند باتیں کر دی ہیں. اللہ کرے کہ آپ کے دل میں یہ باتیں اتر جائیں اور امت کی اصلاح ہو جائے. یاد رکھیں، برداشت پیدا کریں. اگر عیسائیت کو اسلام نے برداشت کیا فرمانا تو وہ یہ منسکوپیتی ولا رائب من رحمانیته ولا قائم من كهانته لا يقصروا ولا يعصروا. نہ ان پر کوئی تنگی کرو نہ سختی کرو. اسقف اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو وہی بیٹھے رہے لو. بیٹھا وہاں سے قائد جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنی کہانت کرنے دو. رائب جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنی رحمانیت کرنے دو.
کوئی تعارض نہ کرو، کوئی سختی نہ کرو، کوئی تنگی نہ کرو۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اور اس میں بھی چند اختلافی مسئلے ہیں، چند۔ بریلویت اور دیوبندیت کے کوئی اختلافات نہیں ہیں، اتنا چند مسائل، اور ان میں بھی تعبیرات کا فرق ہے، تعبیرات کا۔ ایک بھی وہی الفاظ لکھے گا، علم غیب کی بات ہے، بریلویوں کی تفسیریں اٹھا کے دیکھو، وہ یہ نہیں کہتے کہ انبیاء علیہ السلام اولیاء ہر وقت ہر چیز کو جانتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں۔ علم غیب کی بات تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں، عطا ہی ہے، اللہ کی عطا ہے، جہاں بتا دے نہ بتائے نہ بتائے، یہی بات دیوبندی کہتے ہیں۔ لیکن الفاظ کا تغیر ہے، تعبیرات کا اختلاف ہے، چند ایک مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے، باقی وہ بھی سہائے صرف پڑھاتے ہیں، وہ بھی عنایا پڑھاتے ہیں، وہی فقہ کی ساری کتابیں پڑھاتے ہیں، اور علم مدارس میں بھی وہی کچھ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن امت کو لڑانے کے لیے حد میں برداشت پیدا کر دی گئی ہے، برداشت پیدا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کے دور میں امن، استحکام یہ امت کے فائدے میں ہے، اور بدامنی، دہشت گردی یہ امریکہ کے فائدے میں ہے، یہ انڈیا کے فائدے میں ہے۔ اور انڈیا یہ نہ سوچے وہ دیں گے، اب الحمدللہ پاکستان کی قوت انڈیا کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے، اس لیے اس کو باہر آ جانا چاہیے۔ اور کوشش کریں آپ کہ جتنا جوڑ پیدا ہو، میں تو کہتا ہوں کہ یہ 28 ممالک جو ہیں، یہ ایشیا کے، جنوبی ایشیا کے، اور یہ اکٹھے ہو جائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، اور پھر آپ کے سونے کی کانیں، آپ کے تانبے کے ذخائر، آپ کے جواہرات، آپ کے دریا، آپ کی سب زمینیں، آپ کے سمندر، اور کون سی چیز ہے جو اللہ نے تیل کی دولت اللہ نے آپ کو نہیں دی؟ لیکن آج شام کی حالت کو دیکھیں، لیبیا کی حالت کو دیکھیں، عراق کی حالت کو دیکھیں، دکھ ہوتا ہے۔ آپ تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں، امت تماشائی بن کے دیکھ رہی ہے، درد بھی نہیں ہو رہا۔ تو 5 سے زمین، ابھی انہوں نے سازش کی بیت اللہ شریف کو آگ لگانے کے لیے، ایک شخص کو وہاں پکڑ لیا، پٹرول لے کے اندر جا رہا تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اشتراک پہ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر پاکستان کے اندر الامان والحدیث یہ ہمارے لیڈر ہیں، باتیں کرتے ہیں صداقت و امانت کی، صادق و امین۔ میں خود اسمبلی میں رہا، صادق و امین کی بات کریں گے تو 5، 10، 15 شاید آپ کو مل جائے، ورنہ آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا۔ کروڑوں روپے دے کے سینٹ کا ممبر بننا آپ کی خدمت کے لیے بنتے ہیں۔ میرے مقابلے میں ایک 5 دفعہ جھگڑا تھا، میں نے 30,000 ووٹ زیادہ دیے تھے، میرے 4 لاکھ روپے بھی نہیں لگے الیکشن میں، اور اس کے 3 کروڑ روپے لگے۔ ان باتوں کو سمجھے خدا کے لیے، اور اپنے آپ کو بدلے، اپنے ملک کو اور دین کی طرف آئے، اختلاف کی باتوں کو چھوڑیں۔ وما علینا الا البلاغ۔
حاجاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر واهدنا الهدى ويسر الهدى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا إله العالمين يا إله رب العرش العظيم منزول بك كل حاجة فقد حاجاتنا برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. یا اللہ جو کچھ یہاں پہ کہا گیا ہے یا اللہ کمزوریوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ شرف قبول سے نواز. یا اللہ امت کی اصلاح فرما. یا اللہ جس طرح ان بچوں کے سروں پہ آج دستار باندھی ہے روحانی سلسلے کے بزرگ دعا دیا کرتے ہیں اور علماء حفاظ قراء دستار باندھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کے والدین کو نور کی دستار ملے گی, نور کا تاج ملے گا, ماں کو بھی باپ کو بھی نور کا جوڑا ملے گا. یا اللہ تو ان کو قبول فرمانا, پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما, پڑھانے والوں کو بھی قبول فرما, ان سے محبت کرنے والوں کو بھی قبول فرما. یا اللہ سب حاضرین کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح قرآن کے حاملین بنا, دین و دنیا کی سعادتیں نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عزیز و اقارب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ نبی علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما, پڑھنے والوں کو بھی پڑھانے والوں کو بھی. یا اللہ دین کی خدمت کرنے والے, بیان کرنے والے, یا اللہ سننے والے سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. ان دینی مدرسوں کی حفاظت فرما, امت میں جوڑ پیدا فرما. یا اللہ توڑ کی جو کوششیں کرتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما. مولا اس یہود و نصارہ کی سازشیں, امریکہ کی سازشیں مسلمان ملکوں کے خلاف خصوصاً پاکستان کے خلاف یا اللہ انہیں دار عنکبوت بنا کے یا اللہ خس و خاشاک کر دے. یا اللہ ان کو آپس میں ٹکرا, مسلمانوں کا پیچھا ان سے چھڑا دے. مسلمانوں کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما, ان مسجدوں کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے یا اللہ ان کے دلوں میں یا اللہ دین کا درد, نبی کی محبت اور اخلاص نصیب فرما. ان کو بھی یا اللہ دین سے وابستہ کر, ان کو بھی قرآن سے وابستہ کر, تاکہ کل قیامت کے دن قرآن ان کے حق میں بھی سفارش کرنے والا بن جائے.
یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اس مدرسے کو کامیابی نصیب فرما، مزید کامیاب فرما، ان بچوں کو یا اللہ عالم با عمل، حافظ، قاری، دین کے خادم بنا، آخر وقت تک دین کی خدمت کی توفیق دے یا اللہ، قرآن کو ہر چیز پر ترجیح دینے والا بنا یا اللہ، قرآن کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں دنیا کی ترجیح سے بچا، ہمارے اخلاق کو بھی درست فرما، ہمارے عقائد کو بھی درست فرما، ہمارے اعمال کو بھی درست فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جا، جب آخری وقت ہو تو یا اللہ یا ارحم الراحمین زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی